تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ کہف تقریباً 20 سے 25 آیت تک خدا نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ سورۃ کہف میں تقریباً 60 آیات سے لے کر 82-84 آیات تک اسی مضمون کو نقل کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا دربار مار لیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کو شگاف ہونے کے بعد عبور کرا لیا۔ دریا شگاف ہونے کے بعد بند ہو گیا، سارے کا سارا فرعون اور فرعونیوں کا لشکر غرق ہو گیا۔ جب یہ سارے کا سارا لشکر غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کے ایک نیا شہر آباد کر لیا، پوری نئی دنیا ہو گئی۔ اس نئی دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر روز اپنی قوم کو ممبر پہ بیٹھ کے کچھ وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ جب فصاحت و بلاغت دیکھی، اور پہلے حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی دیکھ چکے تھے، جب علمی کمالات دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کر رہے ہیں۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، یا اللہ کا نبی، مجھے یہ بیان فرمائیں کہ اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ آیت کو ذہن میں رکھنا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے تمام مناصب الہیہ کو دیکھا، صاحب کتاب، صاحب نبوت، صاحب رسالت، صاحب معجزات، اللہ سے کلام کرنے والا نبی، اپنے سارے کمالات کو دیکھ کے کہتا ہے، نہیں مجھ سے بڑا کوئی اس کائنات میں، اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ جب یہ جملہ فرمایا تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے جبرائیل جلدی کا، میرا ایک عبد ہے جو ترک اولا کر بیٹھا، اس کو کہو نہیں یہ کبھی دعویٰ نہ کرنا، بے شک تو صاحب کتاب بھی ہے، صاحب نبوت بھی ہے، صاحب رسالت بھی ہے، صاحب معجزات بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، لیکن جا اس جگہ پر جہاں مرج البحرین یلتقیان، وہاں پہ جا جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، جب وہاں جائے گا عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس جا، تجھے تعلیم دے گا جو تجھ سے بھی بڑا ہے۔ روزی کی سمجھ آ گئی؟ حضرت موسیٰ کی قوم یہ گمان کر رہی تھی کہ اس پوری کائنات میں، بلکہ حضرت موسیٰ بھی یہ گمان کر رہے تھے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، لیکن حضرت موسیٰ کو کہا نہیں، تو نہیں، تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ کون؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا علما، وہ ہے جس کو ہم نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ بے شک تیرے پاس بھی علم ہے، لیکن تیرے علم میں اور اس کے علم میں ایک فرق ہے، جو تیرا علم ہے وہ وساطت کے ذریعے ہے، کبھی کتاب کی صورت میں، کبھی وحی کی صورت میں، جو اس کو ہم نے علم عطا کیا ہے وہ علم لدنی ہے۔ آپ علماء تشریف فرما ہے، علم لدنی جو کسی واسطے کے ذریعے نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ کی ذات میں جے، ڈائریکٹ خدا کی ذات میں جے۔ تکبیر، اللہ اکبر، اب میں جملہ کہتا ہوں، اللہم صلی علی محمد جب جبرائیل کی یہ ندا سنی، حضرت ہارون کو اپنے ساتھ لیا۔ اب جملہ کہنے کی اجازت دیجئے گا، اللہ کا نبی، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب رسالت، صاحب نبوت، کلیم اللہ، معجزات کا مالک، اتنے کمالات کے باوجود یہ نہیں کہا اے میرے اللہ مجھے کتاب دی ہے، میرے لیے کافی ہے۔ وہ اور ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کتاب رسول کے پاس ہے، کہتے ہیں ہمیں
یہ ساری آیات آپ کے ذہن میں ہیں۔ اب 61 آیات سے لے کر 80 آیات تک میں پہنچ گیا پہنچ گئے وہاں گئے حضرت خضر علیہ السلام کی جو نشانیاں تھیں وہ آیات میں سورۃ کہف آپ تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ کہف میں اچھا جب پہنچ گئے تو زانو ادب تہ کر کے عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی شاگردی میں دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کی شاگردی میں دینا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خضر نے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر سکے گا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ اس لفظ صبر سے مراد یہ ہے، اب قرآن کی آیت ہے کہ جو بندہ جتنا جتنا صابر ہوتا جائے گا اتنا اتنا عالم ہوتا جائے گا۔ اب قول قرار ہو گیا، چلنے لگے، دریا کو عبور کرنا تھا۔ جیسے دریا میں بیٹھے حضرت خضر نے فرمایا بھی بات سن، میری کسی بات پہ اعتراض نہیں کرنا، اشکال نہیں کرنا، پیر پہ نہیں بولنا۔ چل دیے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سے اترنے لگے حضرت خضر نے بعض روایات میں ایک پھٹا توڑ دیا، بعض میں ہے قرآن کی آیت کے مطابق سوراخ کر دیا۔ سوراخ کا کرنا تھا، فوراً جس نے کہا تھا میں نہیں بولوں گا بولے، یہ کیا کر دیا؟ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس نے ہمیں فری میں دریا کو عبور کرایا ہے، آپ نے اس بیچارے کی کشتی کو خراب کر دیا، سوراخ کر دیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کرے گا۔ اچھا سوری، آگے چلے ایک شہر میں گئے، اس شہر والوں نے قبول نہیں کیا، کہا ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کچھ کھانے پینے کو، انہوں نے نکال دیا، دھکے دے کے نکال دیا۔ جو ہی شہر کراس کرنے لگے آخری کونے میں دیکھا ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے والی تھی۔ اب حضرت خضر نے اس دور کا جو بھی مٹیریل تھا اس مٹیریل سے اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ بڑے متعجب ہوئے، بھئی عجیب بات ہے، انہوں نے نہ ہمیں لنگر دیا، نہ ہمیں پانی دیا، نہ ہمیں کوئی گوشتیاں دی، ایسے ہی فری پہ آپ نے دیوار تعمیر کر دی۔ کہا میں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کرے گا، پھر بول پڑا ھذا فراق بینی و بینک، چل تیرا رستہ اور میرا رستہ اور۔ یہ قرآن کی ساری آیات ہے۔ کہا نہیں ایک موقع ہوگا، آخری چانس۔ آگے چل دیے، دیکھا نوجوان بچے کھیل رہے ہیں، جو سب سے خوبصورت بچہ تھا تقریباً 10-11 سال کا، جو ہی اس کو دیکھا حضرت خضر نے اس کو ذبح کر دیا، اس کی گردن مار۔ اب پہلے تو اور تھے، اب جب دیکھا کہ یہ مکلف بھی نہیں ہے، ابھی تک گنہگار بھی نہیں ہے، یہ قرآن کی ساری آیات ہے، گنہگار بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو مار دیا۔ فوراً بولے حضرت موسیٰ بھئی اس کو کیوں مارے، اس کا کوئی قصور، اس کو کوئی گناہ، یہ تو بھی مکلف بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تو صبر نہیں کرے گا، تیرے پاس اتنا ظرف بھی نہیں کہ تو میری باتوں پر صبر کرے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں غلطی ہو گئی، لیکن جانے سے پہلے ھذا فراق بینی و بینک، جانے سے پہلے ان کا ماجرا بتا دو۔ پھر قرآن نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں لے رہا تھا، سوراخ اس لیے کر دیا کہ یہ کشتی ناکارہ ہو جائے گی، بادشاہ کہے گا کہ لے جاؤ، اور ایسا ہوا۔ پھر آگے وہ جو دیوار تعمیر کی اس میں ایک بڑا خزانہ تھا جو یتیموں کا مال تھا، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ خزانہ لے لیں گے۔ تیسرا فرمایا کہ یہ جو بچہ جس کو میں نے مارا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر والدین کا نافرمان بنے گا، اس کے والدین ہیں مومن، یہ ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ اس بڑے ایک رستہ کھل جائے گا کہ اولاد اپنے والدین مومنین کو قتل کرنا شروع کر دے گا، اس کا میں نے رستہ روک دیا۔ یہ جب تینوں باتیں سمجھا دیں کافی امان اللہ، اسی دریا کے کنارے آ گئے جہاں پہ شگردی کی ابتدا ہوئی تھی۔ اب میں مقدمہ آپ کو سنا چکا ہوں، اپنے موضوع کی طرف یہ تھا مقدمہ۔ اسی دریا کے کنارے آ گئے، اب جب فراق ہونے لگا، ھذا فراق بینی و بینک، پس بھائی تو اپنے گھر ہم اپنے گھر، چل چھٹی۔ اب دیکھا حضرت موسیٰ نے ایک چڑیا آئی ہے اوپر سے آسمان کی طرف سے، تھوڑا سا اپنی چونچ میں پانی لیا، مشرق کی طرف ڈال دیا، پھر آئی، پھر پانی لیا مغرب کی طرف، پھر آئی پانی لیا شمال کی طرف، پھر آئی جنوب کی طرف،
پھر آئی آسمان کی طرف، پھر آئی دریا سے پانی اٹھایا، دریا میں گرا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اتنے سوال بتا دیے، چھٹی تو مجھے ویسے کرا دی ہے، یہ آخری مسئلہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، یہ کون سی تقدیر ہے، یہ کون سا معاملہ ہے؟ ادھر سے پانی چڑیا نے آنا تھا، پانی اگر پینا تھا تھوڑا سا پی لیتی، ایک دفعہ مشرق کی طرف پھینکا، پھر مغرب، شمال، جنوب، آسمان کی طرف، پھر اس میں یہ کوئی ماجرا نہیں ہے۔ اب وفوق کل ذی علم علیم آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم یہ سمجھ رہی تھی، بلکہ حضرت موسیٰ یہ سمجھ رہے تھے کہ سارے کا سارا علم میرے پاس ہے، سب سے بڑا میں عالم ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، تو نہیں، جا دریا کے کنارے، اب تو من عبادنا، تجھ سے بھی ایک بڑا خضر نبی ہے جو تجھ سے بھی بڑا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی نظر میں سب سے بڑا وہ عالم تھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ماجرا بھی بتا، اس چڑیا نے پانی ادھر ادھر کیوں پھینکا؟ حضرت موسیٰ حضرت خضر جس کو حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بڑا پوری کائنات پہ یہ عالم ہے، وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اس کا جواب تو میں خضر کو بھی نہیں آتا، اس کا جواب تو میں خضر کو بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی پریشان کھڑے تھے اور انتظار میں تھے کسی مشکل کشا کے لیے۔ تو اللہ کے نبی دریا کے قرآن پڑھ رہا ہوں، دریا کے کنارے کھڑے تھے کسی مشکل کشا کے لیے۔ جوان دور سے دیکھا، گھوڑے پہ ایک جوان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اے مومنو، اے اللہ کے عبد، کیوں پریشان کھڑے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک ماجرا پیش آیا ہے، چڑیا نے پانی مشرق کی طرف، پھر مغرب، پھر شمال، پھر جنوب یہ پانی اٹھایا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت وہ کہتا ہے یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ جو چڑیا نے پانی مشرق کی طرف اٹھایا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کے بعد اللہ کا ایک آخری نبی ہوگا جس کی نبوت و رسالت، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، آسمان سے تحت الثری قاب قوسین او ادنی تک ہوگی۔ جب یہ بات سمجھانی کہا بالکل آپ کی بات ہم سمجھ گئے، لیکن آخری بار جو چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا اور دریا سے لے کر دریا میں گرا دیا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ اس وقت وہ نوجوان کہتا ہے اس آخری نبی کا ایک وسیع ہوگا، اس وسیع کا علم آپ دونوں کے مقابلے میں اتنا ہوگا، آپ کا علم اتنا ہوگا جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی اٹھایا، اس کا علم اتنا ہوگا جتنا یہ سمندر۔ ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، سب مل کے بولو، للکار کے بولو، سلامت 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 سلامت۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ بڑا عالم، حضرت موسیٰ کی نظر میں حضرت خضر بڑے عالم، اب حضرت موسیٰ و حضرت خضر کی نظر میں وہ نوجوان بڑا عالم۔ اب مسجد کوفہ ہے، لوگوں نے سوال کیا یا علی یہ فرمائیں